دعائے قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اے اللہ، انا نستعینک، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک، اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تیرے اوپر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور ہم تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع، اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، ونترک، اور چھوڑ دیتے ہیں، من یفجر، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اللہم، اے اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ونصلی، اور خالص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور خالص تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، وإلیک نسعی، اور ہم تیری جانب دوڑتے، ونحفد، اور جھپٹتے ہیں، ونرجو رحمتک، اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ونخشی، اور ہم ڈر عذابک، تیرے عذاب سے، ان عذابک، بے شک تیرا عذاب، بالکفاری، کافروں کو، ملحق، پہنچنے والا ہے. وضو کرنے کا طریقہ. سوال: وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں. آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو، اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو. مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو. پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو. پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے. پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پھر داہنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے. پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گرد کرو. مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے. پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو. پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے. سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو. دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے.
نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، یہ وتعالی اس کو پڑھیں گے، وتعالی اکثر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت جو یاد ہو وہ پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ نہیں پڑھنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ، دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں درمیان میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو، سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، سجدوں تک ایک ہو گئی، اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی سورت ملاؤ، پھر رکوع، قومہ اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پھر پہلے تشہد پڑھو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ موڑ لو، رکعت نماز پوری ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ یعنی کندھوں سے اونچے نہ کرو، دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ سوال دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب، دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ سوال، امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی، منفرد کہتے ہیں جو اکیلا نماز پڑھتا ہو، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد اکیلا پڑھنے والا اس کو منفرد کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہتا ہے، ربنا لک الحمد، مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال، نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں؟ جواب، 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملیں، باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال، نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟
جواب نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ سوال سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب سبحان اللہ 33 بار، لا 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور ایک یہ ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر بھی 33 بار، اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کلمات کی برکت سے اگر انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ